الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بعد از حمد و ثنا سورہ بقرہ کی 184 نمبر آیت مبارکہ آپ نے سماعت فرمائی۔ اس سے پہلی آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اس آیت مبارکہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، گنتی کے دن ہیں تو تم میں جو کوئی بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو وہ بدلہ دیں ایک مسکین کا کھانا۔ پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور روزے رکھنا تمہارے لیے زیادہ بھلا ہے اگر تم جانو۔ اس آیت مبارکہ میں جن الفاظ کا استعمال ہوا ان میں سے پہلا توجہ طلب لفظ یہ ہے، ایام معدودات، گنتی کے چند دن۔ ان گنتی کے دنوں سے مراد ماہ رمضان کے پورے مہینے کے دن ہیں۔ ہاں وہ مہینہ 29 دن کا ہو یا وہ مہینہ 30 دن کا ہو، تو فرمایا یہ جو روزے تم پر فرض کیے گئے یہ گنتی کے چند دن ہی روزے تم پر فرض ہیں۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ عیسائیوں پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے تو رمضان کبھی سردی میں آتا کبھی گرمی میں آتا، اور گرمی کے روزے ان پر گراں گزرتے، تو انہوں نے رمضان کے روزوں کی بجائے موسم بہار میں روزے رکھنا شروع کر دیے، اور اس تبدیلی کے عوض انہوں نے 20 روزوں کا اضافہ کر لیا، یعنی ایک مہینہ 20 دن وہ روزے رکھتے، یہ انہوں نے اپنی طرف سے اضافہ کر لیا۔ بعض مفسرین نے اس آیت کریمہ کے ضمن میں یہ بھی پس منظر بیان کیا کہ سابقہ امتوں کے اندر کوئی بادشاہ بیمار ہوا، اس نے منت مانی کہ اگر میں شفا پا گیا تو 10 روزے ان پر بڑھا دوں گا۔ شفا کے بعد اس نے مہینے سے 10 روزوں کا اضافہ کر دیا، تو بعد میں آنے والے اس طرح ان روزوں پر اضافہ کرتے رہے، تو اللہ رب العالمین نے ان سارے طور طریقوں کی تردید کی اور ارشاد فرمایا کہ جو رمضان کے روزے فرض ہیں یہ گنتی کے چند دن ہی ہیں جو فرض ہیں، نہ اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد باقی کوئی روزے فرض نہیں ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا، فمن کان منکم مریضا او علی سفر، تو جو تم میں سے بیمار ہو یا وہ سفر پر ہو وہ اتنے روزوں کو بعد والے دنوں میں پورا کر لے، یعنی بیماری کے ایام میں وہ روزے نہ رکھ سکے تو اس کے لیے شریعت میں رخصت ہے، اسی طرح سفر کے ایام میں نہ رکھ سکے تو اس کے لیے اجازت ہے، اور جتنے دن وہ بیماری یا سفر کی وجہ سے نہیں رکھ سکا وہ بعد میں اتنے دنوں کی گنتی پوری کر لے۔ پھر قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرماتا ہے، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اور وہ لوگ جو روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے، یطیقونہ،
اس کے بارے میں مفسرین کی اور اہل لغت کی دو آراء ہیں۔ بعض مفسرین کا یہ نقطہ نظر ہے کہ یہاں یطیقون سے پہلے حرف نفی لا پوشیدہ ہے، یعنی اصل عبارت یہ ہے وَعَلَى الَّذِينَ لَا يُطِيقُونَهُ، کہ وہ لوگ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے وہ ایک مسکین کا کھانا کھلا دیں فی روزہ کے عوض۔ تو بعض مفسرین کے نزدیک یہاں پر حرف نفی پوشیدہ ہے، جبکہ بعض محققین کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہاں حرف نفی پوشیدہ ماننے کی اور محذوف سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس واسطے کہ یہ یطیقون باب افعال سے ہے، اور باب افعال کی جملہ خصوصیات میں سے ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ اس میں سلب ماخذ کا معنی پایا جاتا ہے، اور جب یہاں سلب ماخذ کی خصوصیت تسلیم کر لی جائے تو یطیقون کا مطلب ہوگا کہ جس میں روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہ ہو وہ فدیہ دے ایک مسکین کا کھانا۔ فدیہ کسے کہتے ہیں؟ فدیہ سے مراد ہوتا ہے کہ عبادت کی ادائیگی میں جو نقصان اور کمی واقع ہو گئی، اس نقصان اور کمی کو مال وغیرہ ادا کر کے پورا کر دیا جائے، اس کو فدیہ کہا جاتا ہے۔ اور یہاں جو روزے کا فدیہ قرآن مجید نے بیان فرمایا کہ وہ مسکین کا کھانا ہے، تو یہ ایک مسکین کا 2 وقت کا کھانا ہوتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا فمن تطوع خیرا، جو خوشی سے زیادہ دے، فہو خیر اللہ، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اس سے یا تو مراد یہ ہے کہ وہ اپنی خوشی سے زیادہ فدیہ دے دے، یا اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنی خوشی سے بہتر فدیہ، اچھا فدیہ دے دے، تو وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ پھر ارشاد فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم روزے ہی رکھو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی اے مسافروں اور اے بیماروں، اگرچہ ماہ رمضان میں تمہیں سفر یا مرض کی وجہ سے روزہ نہ رکھنے کی شرعی طور پر رخصت تو ہے، لیکن اگر تم بھی عزیمت پر عمل کرو اور ماہ رمضان کے دنوں میں ہی تھوڑی سی مشقت برداشت کر کے روزے رکھ لو، تو یہ روزے رکھنا اگرچہ دشوار تو ہوگا لیکن تمہارے لیے بہتر یہی ہے، اس لیے کہ ماہ رمضان میں روزے رکھنے کا جو ثواب ہوتا ہے وہ باقی دنوں میں روزے رکھنے کا ثواب تمہیں میسر نہیں آ سکتا۔ اس آیت کریمہ کے ضمن میں مفسرین نے جن مسائل شرعیہ کو بیان فرمایا ان میں سے سب سے پہلا مسئلہ ایام معدودات، اس کے ضمن میں علماء نے یہ بیان فرمایا کہ ماہ رمضان کے جتنے دن یقینی اور قطعی طور پر معلوم ہوں اتنے ہی دنوں کا روزہ رکھنا یہ فرض ہوتا ہے۔ اگر کسی موقع پر ایسی صورتحال بن جائے کہ شعبان کی 29 تاریخ کو چاند دیکھنا ہے لیکن مطلع ابر آلود ہے، چاند نظر نہیں آیا، تو بندہ اب شک شبے میں مبتلا ہو جائے کہ ممکن ہے اگر مطلع صاف ہوتا تو چاند نظر آ جاتا، اور مطلع صاف ہوتا تو صبح رمضان ہوتا۔ اس لیے وہ شک شبے کی بنا پر 30 شعبان کو اگر روزہ رکھے کہ ممکن ہے یہ یکم رمضان ہو، تو اس کا یہ شک کی بنیاد پر ماہ رمضان سے پہلے رمضان کا روزہ سمجھ کے رکھنا یہ اس کے لیے مکروہ ہے۔ رمضان کے روزے وہی ہیں جن دنوں میں رمضان کا ہونا متیقن ہو اور قطعی طور پر معلوم ہو کہ یہ رمضان کے ہی دن ہیں، انہی دنوں کے اندر روزہ رکھنا یہ فرض ہے۔ یہی گنتی کے چند دن ہیں، ان دنوں سے پہلے بھی فرض نہیں اور ان دنوں کے بعد بھی فرض نہیں۔ دوسرا مسئلہ اس آیت کے ان الفاظ سے علماء نے اخذ فرمایا فمن کان منکم مریدن، تو جو تم میں سے بیمار ہو اسے روزہ نہ رکھنے کی، رمضان کے اندر بھی نہ رکھنے کی اجازت ہوتی ہے، وہ بعد میں
اپنے قضا شدہ روزوں کو پورا کر لے۔ تو مریض، کون سا ایسا مریض ہوتا ہے جس کو رمضان کا روزہ نہ رکھنے کی رخصت اور اجازت ہوتی ہے؟ اس سلسلے میں علماء نے یہ وضاحت فرمائی کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو فی الوقت بیمار ہے اور اسے یہ یقین ہے کہ اگر روزہ رکھا تو یا تو بیماری کی شدت میں اضافہ ہو جائے گا یا بیماری کا دورانیہ بڑھ جائے گا، یہ عرصہ لمبا ہو جائے گا، تو ان دو صورتوں میں سے کسی ایک صورت کا اسے یقین ہو تو اسے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہوتی ہے۔ اور اگر وہ فی الوقت بیمار تو نہیں، فی الوقت تو وہ تندرست ہے، لیکن اسے یقین ہے کہ اگر روزہ رکھا تو میں بیمار ہو جاؤں گا، تو اسے بھی بیمار ہی سمجھا جائے گا اور اسے بھی رمضان کا روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہوگی۔ لیکن یہ بات ذہن نشین رہے کہ یہ گمان غالب میں ہو کہ میں بیمار ہو جاؤں گا، یا بیمار ہے تو بیماری میں شدت واقع ہو جائے گی یا اس کا دورانیہ بڑھ جائے گا، یہ اسے گمان غالب ہو۔ اور گمان غالب اسے کیسے ہوگا؟ یا تو اس کا بار بار کا تجربہ ہے کہ ایسا کرنے سے مجھے یہ تکلیف لاحق ہوتی ہے، یا اس بندے کو حالات ایسے نظر آ رہے ہیں کہ میری صحت اس قسم کی ہے، موسم اس قسم کا ہے، دورانیہ روزے کا اتنا ہے، اور میرے حالات ایسے ہیں کہ میں اگر ایسا کروں گا تو غالب گمان ہے کہ میں بیمار ہو جاؤں گا یا اس میں اضافہ ہو جائے گا۔ یا اسے کسی مسلمان ماہر ڈاکٹر نے جو خوف خدا رکھنے والا ہو، اس نے یہ مشورہ دیا ہو کہ تو بیمار ہو جائے گا اگر روزے رکھے، تو وہ بندہ بیمار کہلاتا ہے اور اسے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہوتی ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ ہر بیماری میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت نہیں ہوتی، بلکہ اس بیماری میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہوتی ہے جس بیماری کی وجہ سے روزہ جو ہے وہ بندے کو گراں گزرتا ہو، یا بیماری میں طول آتا ہو، بیماری میں شدت آتی ہو۔ بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ روزہ رکھنا ان بیماریوں کے اندر مفید ہوتا ہے، نقصان دہ نہیں ہوتا۔ مثلا اگر کسی بندے کو بد ہضمی کی بیماری ہو تو بد ہضمی کی بیماری کے اندر تو روزہ رکھنا مفید ہوتا ہے، ایسی کسی عذر اور بیماری کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اور بیمار بندہ جب اپنی بیماری کے ایام میں روزہ نہیں رکھتا تو بعد والے دنوں میں اس نے روزہ ہی رکھنا ہوتا ہے۔ قرآن مجید اس کے لیے ارشاد فرماتا ہے فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اس نے بعد والے دنوں میں فدیہ نہیں دینا، بلکہ اس نے بعد والے دنوں میں روزے کی قضا ہی کرنی ہے، روزہ ہی رکھنا ہے۔ اگر اس نے فدیہ دے دیا تو یہ اس کی طرف سے کفایت نہیں کرے گا، اس نے گنتی ہی پوری کرنی ہے روزوں کی۔ پھر تیسرا مسئلہ اس آیت کے ضمن میں علماء نے یہ بیان فرمایا او علی سفرن، جو بندہ مسافر ہو اسے بھی یہ رخصت ہوتی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ اور یہاں چونکہ مسافر کا بیان ہوا تو سفر کے متعلق تفصیل تھوڑی سی ملاحظہ فرما لیں۔ جس سفر کے ساتھ شریعت کے احکام متعلق ہوتے ہیں اور جسے شریعت معیار قرار دیتی ہے سفر کو، اور اس میں نمازوں کے اندر بھی تخفیف ہوتی ہے، روزہ رکھنے کے معاملات میں بھی تخفیف ہوتی ہے، اس سفر کی مقدار 3 دن کی مسافت ہوتی ہے۔ اور دنوں سے مراد سال کا سب سے چھوٹا دن ہوتا ہے، سال کا سب سے چھوٹا دن، بشرطے کہ دن اور رات اس علاقے میں معتدل ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دن بالکل ہی مختصر ہو، کہ حد اعتدال سے نکلا ہوا ہو، چند لمحوں کا دن ہو یا چند لمحوں کی رات ہو۔ وہ معتدل نہیں علاقے ہوتے، جن علاقوں میں رات اور دن معتدل طور پر نظام چلتا ہے، ان معتدل علاقوں کا جو سب سے چھوٹا دن ہوتا ہے وہ 3 چھوٹے دن مسافت بندہ کرے تو اتنی مسافت سفر ہوتی ہے۔ اور ان دنوں کے اندر کتنی دیر تک بندہ چلے، اس سلسلے میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ صبح صادق سے لے کر
صبح صادق کے وقت چلنا شروع کرے اور دوپہر ڈھلنے تک وہ چلتا رہے، اور اتنا وقت متواتر چلنا مراد نہیں، بلکہ عادتاً روٹین سے مناسب قدم اٹھاتے ہوئے مناسب رفتار میں جتنا بندہ آرام سے چلتا ہے، بعض اوقات رستے میں بیٹھ جاتا ہے، سانس لیتا ہے، آرام کرتا ہے، تو جتنا عادتاً صبح صادق سے لے کر دوپہر ڈھلنے تک چھوٹے دنوں کے اندر بندہ چل سکتا ہے، اتنا 3 دن بندہ اگر چلے تو وہ جتنی مقدار بنتی ہے اتنے مقدار کو شریعت سفر قرار دیتی ہے۔ اور علماء نے اس مقدار کو متقدمین نے میلوں میں بیان کیا، اور انہوں نے فرمایا تقریباً 58.5 میل یہ مسافت بنتی ہے، اور متاخرین نے ان میلوں کو کلومیٹروں کے اعتبار سے جب بیان کیا تو کسی کے حساب سے 92 کلومیٹر، کسی کے حساب سے 95 کلومیٹر، اور کسی سے حساب سے یہ 98 کلومیٹر مسافت بنتی ہے۔ تو بہر صورت اصل جو مقدار ہے وہ 3 دن کی مسافت ہے۔ دنوں کا بھی آپ نے سماعت فرما لیا کہ وہ کون سے دن ہیں، اور ان دنوں میں کتنی دیر تک چلنا ہے اور کس انداز سے چلنا ہے۔ تو یہ 92 سے لے کر 98 کلومیٹر تک کی مقدار علماء نے بیان فرمائی۔ احتیاط اس میں ہے کہ 98 کلومیٹر کو معیار قرار دیا جائے اور اسے شرعی سفر سمجھا جائے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسافت کو 3 دنوں کے ساتھ ہی متعین فرمایا ہے۔ اس سلسلے میں کافی ساری احادیث ہیں، اور جب یہ مسافت مکمل ہوتی ہے تو نمازی پر نماز میں بھی تخفیف ہوتی ہے، اور روزے دار پر روزے کے معاملات میں بھی تخفیف ہوتی ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا ان اللہ وضع شطر الصلاۃ عن المسافر ووضع الصوم عن المسافر وعن المرضع والحبلى، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسافر سے نصف نماز معاف فرما دی ہے، اور مالک کریم نے مسافر سے روزہ بھی معاف فرما دیا ہے، اور جس طرح مسافر کو روزہ معاف فرمایا اسی طرح دودھ پلانے والی خاتون اور حاملہ خاتون کو بھی روزہ معاف کر دیا۔ اور معاف کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ ان دنوں میں نہ رکھنا چاہے تو بعد میں وہ رکھ لے۔ یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ مسافر کے لیے روزہ نہ رکھنے کی جو اجازت ہے، یہ اجازت تب ہے جب روزہ کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے بندہ مسافر ہو چکا ہو، یعنی صبح صادق کے وقت جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے تو روزے کا وقت بھی شروع ہو جاتا ہے، اس سے پہلے بندہ اپنے گھر سے اپنی بستی سے نکل چکا ہو، وہ سفر میں ہو۔ اگر اس وقت بندہ اپنے گھر کے اندر موجود ہے، مقیم ہے، بعد میں ارادہ ہے کہ دن کے وقت سفر کروں گا، تو وہ بندہ روزے کی ابتدا میں چونکہ مسافر نہیں، اس لیے اس بندے کے لیے یہ اجازت بھی نہیں کہ وہ بندہ روزہ چھوڑے۔ اس بندے پر فرض ہے کہ روزے کی ابتدا میں چونکہ وہ مقیم ہے، لہذا روزے کے اعتبار سے اس پر مقیم کے احکام جاری ہوں گے۔ مسافر سے مراد وہ مسافر ہے جو ابتدائے روزہ کے وقت یعنی صبح صادق سے پہلے پہلے سفر پر نکل چکا ہو، اسے یہ اجازت ہے کہ وہ روزہ بعد میں قضا کر لے۔ پھر قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، مسافر اور مریض اگر رمضان میں روزہ نہیں رکھ سکے تو بعد میں وہ اتنے دنوں کی گنتی پوری کر لیں۔ جس طرح یہ اجازت مسافر کے لیے ہے، مریض کے لیے ہے، اسی طرح احادیث کی روشنی میں یہ اجازت دودھ پلانے والی خاتون کے لیے بھی ہے، بشرطے کہ اسے یہ خوف ہو کہ اگر روزہ رکھوں گی تو یا تو بچے کی غذا کا اہتمام نہیں ہو سکے گا، اور اگر اس کا اہتمام ہوا تو اس کی صحت بہت زیادہ بگڑ جائے گی، تو اسے بھی یہ اجازت ہے کہ وہ ایام رضاعت کے اندر رمضان کے روزے اگر قضا کر کے بعد میں رکھنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی خاتون حاملہ ہے اور اسے یہ خدشہ ہے کہ اگر روزے رکھے تو صحت زیادہ خراب ہو جائے گی یا بچے کو حمل کو کوئی نقصان کا خطرہ ہے، تو وہ بھی
بعد والے دنوں میں یہ گنتی پوری کر سکتی ہے۔ اور یہاں یہ بھی ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ بعد والے دنوں میں ان لوگوں نے فدیہ نہیں ادا کرنا، ان لوگوں نے روزے ہی رکھنے ہیں، اور جب تک یہ روزے نہیں رکھیں گے اس وقت تک یہ بری و ذمہ نہیں ہوں گے۔ آیت مبارکہ میں یہی مسئلہ بیان ہوا کہ یہ بعد والے دنوں میں گنتی پوری کرے روزوں کی، فدیہ ان کے لیے نہیں ہوتا۔ اور جب یہ بعد والے دنوں میں ان کی قضا کریں گے، گنتی پوری کریں گے، تو یہ گنتی کن دنوں میں پوری کریں؟ ایسی صورتحال میں شریعت اسلامیہ یہ کہتی ہے کہ جو ایام عید ہوتے ہیں اور ایام تشریق ہوتے ہیں، ان کے علاوہ باقی سال بھر میں جب چاہیں یہ ان قضا روزوں کو رکھ سکتے ہیں۔ ایام عید اور ایام تشریق ان کا صرف استثناء ہے، اور یہ استثناء اہل علم کی توجہ کے لیے یہ استثناء صرف تقیید کے طور پر ہے، یہ تخصیص کے طور پر نہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو چیز تخصیص کے طور پر ہوتی ہے وہ حکم میں چونکہ مخصوص عنہ البعض ہو جاتا ہے، تو باقی جو ایام ہوتے ہیں ان میں وہ کام کرنا پھر قطعی طور پر اس کا جواز نہیں رہتا۔ تو یہاں چونکہ وہ تخصیص ہے نہیں، تقیید ہے، تو ان مستثنیٰ ایام کے علاوہ باقی دنوں میں جواز قطعی طور پر ہے، اور فعدۃ من ایام اخر اس پر نص ہے۔ اور عام لوگوں کے لیے یہ بات ذہن نشین رکھنے کی ہے کہ جب وہ باقی دنوں میں یعنی ایام عید اور ایام تشریق کے علاوہ باقی دنوں میں روزے رکھیں گے تو ان کے لیے یہ اختیار ہے، چاہے تو وہ مسلسل تواتر کے ساتھ روزے رکھ لیں، یعنی اگر اس کے رمضان کے پورے مہینے کے یا کچھ دنوں کے 10 دنوں کے مثلاً روزے رہ گئے ہیں تو چاہے تو بعد میں اکٹھے 10 دنوں کے روزے رکھ لیں، اور چاہیں تو وہ بعد میں متفرق طور پر 10 دنوں کے روزے رکھ لیں۔ اسی طرح اگر گرمیوں کے روزے اس کے رہ گئے ہیں تو وہ سردیوں کے دنوں میں بھی رکھ سکتے ہیں، سردیوں کے دنوں کے روزے قضا ہوئے ہیں تو وہ گرمیوں کے دنوں میں، یعنی پورے سال میں جب چاہیں وہ متفرق یا متواتر جن دنوں میں چاہیں وہ روزے رکھ سکتے ہیں، اتنے دنوں کی گنتی پورا کرنا اس کے لیے لازمی ہے۔ اور اسی آیت کریمہ کے ضمن میں وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اس کے ضمن میں علماء نے بیان فرمایا کہ جو بندہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا وہ ایک مسکین کا فدیہ دے۔ اس سے مراد وہ شخص ہے جو عمر کے اور صحت کے اس موڑ پر پہنچ چکا ہے کہ نہ فی الوقت اسے روزہ رکھنے کی استطاعت ہے اور نہ ہی آئندہ امید ہے کہ یہ زندگی میں کبھی روزہ رکھ سکے گا، یعنی یا تو وہ اتنا ضعیف العمر ہو گیا ہے کہ آئندہ اس کی عمر کو دیکھتے ہوئے اور اس کی صحت کو دیکھتے ہوئے یہ توقع ہی نہیں کی جا سکتی کہ یہ روزہ رکھ سکے گا، یا وہ کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا کہ اس بیماری سے جان چھوٹنے کی اور نکلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی اور توقع نہیں ہے کہ آئندہ کبھی زندگی میں یہ روزہ رکھ سکے گا۔ وہ بندہ وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں شریعت کہتی ہے کہ یہ چونکہ بعد میں رکھ ہی نہیں سکے گا، اس لیے یہ جتنے روزے چھوڑتا ہے اتنے روزوں کے حساب سے یہ ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلا دیا کرے، اپنے روزے کا فدیہ دے دیا کرے۔ اور روزے کا فدیہ کتنا ہوتا ہے؟ روزے کا فدیہ ایک مسکین کا 2 وقت کا یا تو کھانا ہوتا ہے یا اس کی قیمت ہوتی ہے، اور کھانا متوسط جو ہم اپنے گھروں میں استعمال کرتے ہیں، نہ بہت زیادہ پرتکلف اور نہ ہی بہت زیادہ کم قیمت، جو عام گھروں میں متوسط طور پر ہم استعمال کرتے ہیں وہی کھانا یا اس کی قیمت کسی مسکین کو دے دے، یا اگر گندم دینا چاہے تو نصف سا گندم دے دے۔ حدیث پاک میں نصف سا بیان ہوا گندم کا، اور سا ایک پیمانہ ہوتا ہے، اور اس کو اگر تولوں کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ 175 تولے یہ اس کی مقدار بنتی ہے، اور گراموں میں اگر دیکھا جائے تو 2 کلو اور 176 گرام
تقریباً اس کا وزن بنتا ہے۔ اور اگر یہ جو کے اعتبار سے دینا چاہے تو پورا 1 سا جو یہ فدیے کے طور پر دے، اور پورا 1 سا جو ہوتا ہے وہ 351 تولہ یا 4 کلو اور 352 گرام اس کا وزن ہوتا ہے۔ تو یا وہ نصف سا گندم دے دے، یا پورا سا جو دے دے، یا ان کی قیمت دے دے۔ اسی طرح دیگر اجناس میں بھی فدیے کو ادا کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ بندہ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہ اب رکھتا ہے نہ آئندہ رکھے گا، اس کے لیے چونکہ شریعت نے کہا کہ یہ فدیہ دے، تو اس کے لیے فدیہ ہی دینا ضروری ہے۔ اس کی طرف سے اگر کوئی دوسرا بندہ چاہے کہ میں روزے رکھ لوں، تو دوسرے کے رکھے ہوئے روزے اسے فائدہ نہیں دیں گے، اسے فدیہ ہی دینا ہوگا۔ حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یطعم لکل یوم نصف صاع من بر، کہ ہر دن کے روزے کے بدلے میں نصف سا گندم یہ فدیہ کے طور پر دے، اور یہ اپنی زندگی میں دے۔ اور اگر خدا نخواستہ یہ فوت ہو گیا بیماری کے اندر ہی اور یہ اپنا فدیہ ادا نہ کر سکا، تو پھر اس کے ورثاء کو چاہیے کہ وہ اس متوفی کی طرف سے، اس میت کی طرف سے وہ فدیہ ادا کر دیں۔ اللہ رب العالمین اس کی طرف سے وہ فدیہ قبول فرما لے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من مات وعلیہ صیام شہر، جو بندہ اس حالت میں فوت ہو گیا کہ اس پر ماہ رمضان کے روزے ابھی باقی تھے، یعنی وہ رکھ نہیں سکا اور فدیہ بھی نہیں دے سکا، ابھی اس پر وہ ذمے تھے، تو سرکار نے ارشاد فرمایا فَلْيُطْعِمْ عَنْهُ وَلِيُّهُ، تو اس کا ولی اس کی طرف سے فدیہ دے، مکانہ کل یوم مسکیناً، ہر دن کے بدلے میں ایک مسکین کو 2 وقت کا وہ کھانا کھلا دے۔ تو اگر یہ بندہ فوت ہو گیا، روزے نہیں رکھ سکا، فدیہ بھی نہیں دے سکا، تو اس کا ولی، اس کا وارث، اس کی طرف سے جس طرح روزے کا فدیہ دے تو وہ قبول ہو جاتا ہے، اسی طرح امید کی جاتی ہے کہ اگر کسی بیمار کے ذمہ نمازیں ہوں، وہ ادا نہیں کر سکا، تو اس کی فوتگی کے بعد اس کا کوئی وارث اس کی طرف سے نمازوں کا بھی فدیہ دے، تو امید ہے اللہ رب العالمین نمازوں سے بھی اسے بری الذمہ قرار دے دے اور اس کی طرف سے بھی وہ فدیہ قبول فرما لے۔ اور یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رہنی چاہیے کہ ایسا جو مریض جس کو روزے کی طاقت ہی نہ ہو، وہ بھی شریعت کے اس حکم کا مکلف ہے۔ ویسے تو شریعت کا یہ اصول ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، طاقت سے بڑھ کر کسی کو تکلیف دی نہیں جاتی، لیکن یہاں پر یہ بندہ روزہ رکھ نہیں سکتا، اس کے باوجود یہ حکم اس کی طرف متوجہ ہے، اور اس کا دوسرا آپشن اور متبادل بھی قرآن نے بیان فرما دیا کہ یہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اس کے لیے یہ اجازت ہے کہ یہ فدیہ دے دے۔ اس کا فدیہ دینا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بھی اس حکم کا مخاطب ہے۔ اور اسی آیت کے ضمن میں علماء نے یہ مسئلہ بھی بیان فرمایا کہ ویسے تو ہر مومن پر روزہ رکھنا فرض ہے۔ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، لیکن کچھ ایسے عذر ہیں جن کی وجہ سے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہوتی ہے، اور ان عذروں میں سے کچھ تو آپ ملاحظہ فرما چکے کہ اگر کوئی مریض ہو اور اسے یہ اندیشہ ہو کہ مرض بڑھ جائے گا یا اس کا دورانیہ بڑھ جائے گا تو یہ عذر ہے۔ اسی طرح جو خاتون حیض و نفاس کی حالت میں ہو، اس کا یہ کیفیت میں ہونا عذر ہے روزہ نہ رکھنے کا، یا فی الوقت اسے یہ خون جاری تو نہیں ہوا لیکن اس کی روٹین کے دن آ گئے ہیں اور اسے گمان غالب ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد دن کو یہ روٹین شروع ہو جائے گی، تو اس کا گمان غالب بھی اس روٹین کے مطابق عذر ہے کہ اس دن وہ روزہ نہ رکھے۔ اسی طرح اگر کوئی دودھ پلانے والی ہے اور اسے یہ اندیشہ ہے کہ دودھ پلانا ضروری ہے، اگر روزہ رکھا تو یا تو دودھ نہیں بچے کو پلایا جا سکے گا، یا اگر پلایا تو ماں کی صحت ٹھیک نہیں رہے گی، تو یہ بھی ایک عذر ہوتا ہے۔ اسی طرح جو
حاملہ خاتون ہوتی ہے اس کا حمل بھی اگر کوئی نقصان کا اندیشہ بھی ایک عذر ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی بندے کو بھوک یا پیاس کی ایسی بیماری ہو کہ اسے گمان غالب ہو کہ اگر پورا دن روزے سے رہا تو بھوک سے یا تو جان نکل جائے گی یا عقل ضائع ہو جائے گی، یا پیاس کی وجہ سے وہ بندہ مفلوق الحال ہو جائے گا، عقل جاتی رہے گی، یا اس کی جان جانے کا اندیشہ ہے، تو یہ بھی ایک بیماری ہے، عذر ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے مجبور کر دیا کہ اگر روزہ رکھا تو جان سے مار دیں گے یا عضو تلف کر دیں گے، تو یہ مجبور ہونا بھی، اس درجے کا مجبور ہونا، یہ بھی عذر ہوتا ہے۔ اسی طرح سفر میں ہو تو سفر بھی ایک عذر ہوتا ہے روزہ نہ رکھنے کا، اور خاص طور پر اگر سفر جہاد کا ہو یا بندہ میدان جہاد میں پہنچ چکا ہو تو جہاد بھی ایک عذر ہوتا ہے روزہ نہ رکھنے کا۔ اور جہاد ایسا عذر ہے کہ باقی جتنے بھی عذروں والے ہیں ان کے لیے قرآن مجید فرماتا ہے کہ اگر وہ روزہ رکھیں تو ان کے لیے بہتر ہے، لیکن جہاد ایسا عذر ہے کہ مجاہد اگر روزہ نہ رکھے تو یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ روزہ رکھنے سے جسم کے اندر ایک کمزوری اور نکاہت آتی ہے، جبکہ جہاد کے اندر قوت اور طاقت مطلوب ہوتی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب سفر جہاد پر نکلتے تو عموماً سرکار افطار فرماتے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دوسروں کو بھی افطار کا ہی حکم دیتے۔ اور پھر آخر میں قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ، جو خوش دلی سے زیادہ نیکی کرے وہ اس کے لیے زیادہ اچھا ہے۔ اور خوش دلی سے زیادہ نیکی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو روزہ رکھ نہیں سکتا، فدیہ اس نے دینا ہے، وہ خوش دلی سے زیادہ نیکی کیسے کر سکتا ہے؟ اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ جتنی مقدار شریعت نے فدیہ اس پر لازم کیا وہ اس سے زیادہ مقدار فدیہ دے، یا دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ فدیہ چونکہ مختلف اجناس میں دیا جا سکتا ہے، وہ بندہ اگر کم قیمت والی جنس دے کر بھی فدیہ دے سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ زیادہ قیمت والی جنس سے فدیہ ادا کرتا ہے تو یہ اس کے لیے زیادہ اچھا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین انہی کلمات شریعہ کو قبول فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔